قرآن اور حدیث کی روح سے موسیقی، گانا بجانا اور راگ بازوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کی حرمت واضح ہے، قرآن کی آیات بھی اس پر شاہد ہے، احادیث رسول اللہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ بھی اس پر متفق ہے کہ گانا گانا، موسیقی، راگ اور باجے بجانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن سے اس مسئلے کی حقیقت اور وضاحت چاہتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت سورہ لقمان کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اس میں لہو الحدیث جس کی مذمت بیان کی ہے، جس کی وجہ سے لہو الحدیث والے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مہین کی وعید، ذلت والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس امت کے بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو ثلاث مرات، 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو الغناء والمزامیر، یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا اور راگ اور باجے ہیں، موسیقی کے آلات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے گانا مراد ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے راگ باجے اور گانا مراد ہے، اس کی حرمت اور اس کے اوپر وعید سنائی جا رہی ہے عذاب مہین کی۔ کہا کہ اس کی شان نزول یہ تھی کہ نضر بن حارث عرب کا ایک تاجر تھا قریش کا، وہ بار شام وغیرہ جاتا تھا تجارت کے لیے۔ ایک دفعہ سفر کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا مدینہ منورہ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن مجید سناتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے زبان سے لوگ قرآن مجید سنتے ہیں، اس کی تاثیر ان کے دلوں میں اثر کر جاتی ہے، لوگ مائل ہوتے ہیں قرآن کی طرف۔ وہ وہاں جا کر شام سے عجمی بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک لونڈی خرید کر لایا، اور یہاں آ کر پھر جب وہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں، لوگ قرآن مجید سننے کے لیے اگرچہ کافر ہیں آ رہے ہیں، قرآن کی طرف مائل ہو رہے، وہ لوگوں کو کہتا کہ دیکھو یہ محمد تمہیں کیا سناتا ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، جنت ہے جہنم ہے، غائب کی باتیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اور اس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، پابندیاں ہے، حدود ہے، یہاں آؤ میں تمہیں جو ہے رستم کی قصے سناؤں گا، میں تمہیں اسفندیار کی قصے سناؤں گا، عجم کی بادشاہوں کے قصے سناؤں گا۔ اور وہ جو لونڈی تھی گانے اور ساز کے ساتھ وہی اشعار پڑھواتا تھا اور لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرتا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اس آیت سے بھی گانا بجانا اور راگ باجوں کی حرمت ثابت ہوئی۔ دوسری آیت وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شیطان سے ارشاد فرماتے ہیں، شیطان نے کہا میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان کو پسلا لے جس کو تو پسلا سکتے اپنی آواز سے،
اپنی آواز سے، شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ باللہو والغنا، کہ شیطان کی آواز سے مراد یہاں پر وہ آواز ہے جو اللہ سے غافل کرنے والا ہو، کھیل تماشے ہے، اور الغناء اور گانا ہے، اور گانا ہے۔ تو گانا یہ شیطان کی آواز ہے، جیسے کہ دوسری حدیث سے اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت میں دو آوازیں ملعون ہیں، ایک خوشی کے موقع پر گانے کی آواز اور غم کے موقع پر نوحہ کی آواز۔ تو یہ جو خوشی کے موقع پر گانے کی آواز ہے یہ شیطانی آواز ہے۔ تو اس آیت میں بھی شیطانی آواز کہا گیا ہے گانے کو، اس آیت سے بھی اس کی حرمت واضح ہے، اس آیت سے بھی اس کی حرمت واضح ہے۔ قرآن مجید کے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو گانے کی مذمت کے لیے، گانے کی مذمت پر اتری ہے۔ اس کے علاوہ حدیث رسول اللہ کی طرف آتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میرے امت میں سے لوگ آئیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَمَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ، کہ وہ زنا کو بھی جائز سمجھیں گے، زنا کو بھی کوئی نام متے کا نام دے دیں گے، کوئی اور نام دے کر اس کو جائز قرار دیں گے، ریشم پہننے کو بھی جائز قرار دیں گے، اور اسی طرح شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، والمغازف اور راگ گانوں کو بھی وہ جائز سمجھیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من امتی ناسم، کہ میرے امت میں سے بعض لوگ پئیں گے الخمر، شراب کو، یسمونہا بغیر اسمہا، لیکن شراب کے نام کو تبدیل کر لیں گے، صرف نام تبدیل کر کے شراب کو حلال سمجھیں گے اور پئیں گے۔ یغزف علی رؤوسہم بالمغازف والمغنیات، ان کی محفلیں راگ بازوں سے اور اسی طرح گانا گانے والی عورتوں سے بھرپور ہوگی، ان کی محفلیں اس چیزوں سے بری ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یکسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین میں دنسائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسائے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ ان سے خنزیر بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے بندر بنائیں گے۔ آج کل اگر آپ اشکال کرو کہ بھائی ہم نے تو لوگوں کو دیکھا وہ گانے سنتے ہیں، وہ ساز اور بازوں کی محفلیں کراتے ہیں، دن رات اس میں مست ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں جو وعید آئی ہے کسی کو ہم نے خنزیر ہوتے نہیں دیکھا، کسی کو بندر ہوتے نہیں دیکھا۔ علماء نے کہا جس طرح حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری شکلیں مسخ ہو جائے گی، اسی طرح باطنی شکلوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خنزیر والے اور بندر والی اوصاف انسانوں میں پیدا کر دیں گے۔ ابھی خنزیر کے اوصاف کیا ہے؟ خنزیر کی جو سب سے بڑا وصف ہے وہ ہے دیوسی، بغیرتی۔ دیکھو جب ساز گانا مغرب میں عام ہو چکا ہے، وہاں دیکھو نا کسی کو حیا ہے، کسی کو شرم ہے، کسی کو بدکاری کرتے ہوئے کوئی محسوس ہوتا ہے، یہی تو بغیرتی ہے، یہ گانے کی اور ساز و بازوں کی وجہ سے ہے۔ اور کہا کہ بندر ان سے بنا دیں گے۔ بندر کا سب سے جو بڑا وصف ہے وہ ہے نقالی، وہ نقال بہت بڑا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں اپنے نوجوان یا اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ کیسے مغرب کی نقالی میں وہ لگا ہوا ہے اور کیسے نقال ہے۔ تو یجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ راستے پر جا رہے ہیں، حضرت نافع ساتھ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمع صوت زمارۃ راعٍ، گدڑیے کی بانسری کی آواز آپ کے کان میں پڑی، آپ نے سواری راستے سے الگ کر دیے جس راستے میں وہ جا رہا تھا، اور اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور نافع سے پوچھتے تھے کہ نافع آواز آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے آ رہی ہے۔ پھر آگے چلتے اسی طرح کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے آگے جا رہے، یہاں تک کہ نافع نے کہا کہ ابھی آواز نہیں آ رہی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ انگلیاں کانوں سے نکال دی اور پھر کہا میں نے اس وجہ سے یہ ایسا کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ایک دفعہ وہ بھی اسی طرح جا رہے تھے، بانسری کی آواز کانوں میں پڑی، آپ نے انگلیاں دی اور جب تک وہ آواز ختم نہیں ہوئی تھی، آپ آواز سے دور نہیں ہوئے تھے، اسی وقت تک آپ نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی تھی۔ اور یہ کیوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے جو گانا سنے گا، موسیقی سنے گا، قیامت والے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھرا جائے گا۔
پگھلا ہوا سیسا بھرا جائے گا۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا، کہا کہ گانے سننے والے، موسیقی سننے والے اگر جنت میں بھی چلے گئے، مسلمان ہے جائیں گے ایک دن، کہا کہ جب ہوا چلے گی جنت میں، جنت کے درختوں کے پتے آپس میں ملیں گے، ان سے ایک سریلی آواز نکلے گی، پیدا ہوگی۔ کہا کہ یہ لوگ جنت میں بھی اس آواز سے محروم ہوں گے، اس آواز کو نہیں سنیں گے۔ ہم کس بلا میں پڑے ہوئے ہیں، اتنا سستا، ہر چیز کے ساتھ ساز، ہر چیز لوگوں نے جو اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے، اسلامی بات ہوتی ہے اس میں بھی ساز، اس میں بھی ساز۔ تو ساز اور بازوں کی حرمت اسلام میں اتنی واضح ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ لکھا ہے اسلام اور موسیقی، تقریباً 60 احادیث انہوں نے جمع کیا ہے جو موسیقی کی حرمت پر دلالت کرنے والی ہے۔ اور قرآن کی 2 آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ 2 یا 3 اور آیتیں اور ہیں جس سے صراحتاً گانے کی حرمت اور راگ بازوں کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تو احادیث، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، اور اسی طرح الصوتان ملعونان والی حدیث ہے، بہت سارے احادیث جو گانے بجانے، راگ اور بازوں کی حرمت پر دلالت کرنے والا ہے۔ ابھی ائمہ اربعہ، چاہے امام ابو حنیفہ ہے، چاہے امام مالک ہے، چاہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہے، تمام کے مسالک میں یہ مسئلہ بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی سننا یہ سارا حرام ہے، یہ سارا حرام ہے، اور اس پر جو ہے ہر فقہ کی عبارات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث اور ائمہ مسالک کے روح سے اس مسئلے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ گانا بجانا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے۔ موسیقی کی جتنے بھی آلات ہیں وہ بجانا اور موسیقی سننا یہ سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اس پر وعیدات کچھ میں نے سنا